رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، ان کو اتنی عظمت مقام اور شان کیسے ملا؟ صرف دین کے لیے قربانی پیش کی۔ یہی بلال حبشی ہے، اسلام قبول کرتا ہے، محبوب کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ امیہ بن خلف جس کا غلام تھا، ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا ہے، بلال کو تپتی ریت پہ لٹاتا، اوپر باری پتھر رکھ دیتا، بلال کی زبان سے احد احد کے ترانے نکلتے۔ کہا بلال کلمے کو چھوڑ دے، کہا کہ میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، محبوب کی محبت نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے جسم کو چھلنی ہونا برداشت کر سکتا ہوں، میں ساری مشقتوں کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن محبوب خدا کی محبت سے بلال پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اسلام کے لیے بلال نے قربانی پیش کی۔ وہی بلال ہے جو رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دنیا والوں کی نظر میں شاید اس کی وقت کم ہو، اللہ کے ہاں بلال کی عظمت اور مقام بہت زیادہ ہے۔ وہی بلال ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب مکہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں بلال، اللہ نے آج مکہ کو فتح کیا جس مکہ سے مجھے نکالا گیا تھا۔ اے بلال، اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ سبحانہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور بیت اللہ کے کوٹھے کے اوپر کھڑے ہو کر اذان پڑھو تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو سکے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بیت اللہ کے کوٹھے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ جب بیت اللہ کے کوٹھے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، محبوب خدا سے عرض کرتے یا رسول اللہ، جب جو ہے مسجد نبوی کے اندر، بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر اذان پڑھتے ہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو ہے اذان پڑھتے ہیں، اب تو بیت اللہ کے کوٹھے کے اوپر ہے جو انوارات و تجلیات کا مرکز ہے، جو زمین کی مرکزی جگہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور زمین پر مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اسی بیت اللہ کے اوپر بالکل اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، یہ انوارات و تجلیات کا مرکز ہے، اس سے قیمتی جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ محبوب خدا اب کس طرف منہ کر کے اذان پڑھو؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا بلال میری طرف منہ کر کے اذان پڑھو۔ بلال بیت اللہ کے کوٹھے کے اوپر کھڑے ہو کر اذان پڑھتے ہیں۔ یہی بلال ہے، کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ کے محبوب جب جنت کی طرف جائیں گے، براق سواری پر سوار ہوں گے، اس کی لگام نیچے ہوگی، دل کے اندر حسرتیں رکھنے والے حسرتیں ہی رکھتے رہ جائیں گے کہ یہ لگام کس کے ہاتھ میں آئے گی، سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ حبشے کے کالے بلال کے ہاتھ کے اندر لگام آئے گی، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب خدا کے ساتھ جب جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کے محبوب جب جنت کی طرف جائیں گے، جنت کے 8 دروازے جو ہے پکاریں گے، محبوب کا والہانہ استقبال ہوگا۔ محبوب خدا سے پہلے کوئی نبی رسول جنت کے اندر نہیں جا سکتا، امت محمدیہ سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ بلال کو کتنی عظمت ملی، آج محبوب خدا سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بلال بھی محبوب خدا کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ عظمت مقام اور شان کیسے ملا؟ دین اسلام کے لیے صحابہ نے قربانیاں پیش کی، دین اسلام کے لیے صحابہ نے تن من دن سب کچھ قربان کیا، دین اسلام کے لیے صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اس کے نتیجے میں صحابہ کو دنیا کے اندر ہی جنت کے سرٹیفکیٹ ملے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، دنیا کے اندر 2 ہی جماعتیں ہیں جن کا اللہ نے انتخاب کیا، انبیاء کی جماعت کا انتخاب بھی میرے اللہ نے کیا، صحابہ کا انتخاب بھی میرے اللہ نے کیا۔ کوئی دنیا کا کافر محبوب خدا کی عظمت اور شان کو کم کرنے کی کوشش کرے، شان کم نہیں ہو سکتی۔ کوئی دنیا کا کافر صحابہ کی شان کو کم کرنا چاہے، صحابہ کی شان کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابہ تو ستاروں کی مانند ہے، ستاروں کی مانند ہے، ستارے چمکتے ہیں۔ محبوب خدا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ابو بکر پہلے نمبر پر ہیں، حضرت طفیل دوسی آخری نمبر پر ہیں، ابو بکر سے لے کر حضرت طفیل دوسی تک
سارے کے سارے صحابہ برحق ہیں، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ کامیاب ہیں، سارے کے سارے صحابہ کامران ہیں، سارے کے سارے صحابہ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن کے اندر جن صحابہ کا تذکرہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، قرآن کی 1156 آیات صحابہ کی عظمت، مقام اور شان کو بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر صحابہ کا تذکرہ، تورات کے اندر صحابہ کا تذکرہ، انجیل کے اندر صحابہ کا تذکرہ، زبور کے اندر صحابہ کا تذکرہ، بخاری شریف کے اندر صحابہ کا تذکرہ، جو ہے ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، مشکات کے اندر، سیاہ ستہ کی کتابوں کے اندر صحابہ کا تذکرہ۔ صحابہ کی وہ جماعت جو محبوب کے یار ہیں، جو محبوب کے حبدار ہیں، جو محبوب کے وفادار ہیں، جو محبوب کے قدموں کے اندر کانڈا چبنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ صحابہ کی جماعت کی محبت تو دیکھو، ایک صحابی رسول محبوب خدا کا جب انتقال ہوتا ہے، ایک صحابی اپنے کھیتوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر ہل چلا رہا تھا، کسی نے جا کر کہا تو جو ہے کھیتوں کے اندر ہل چلا رہا ہے اور محبوب خدا ساری کائنات کے سردار آج دنیا سے چلے گیا، جب دنیا سے رحلت کر کے چلے گیا، اس پر اس صحابی نے کہا، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور رکھنے کے بعد کہا، اللہ ان آنکھوں کو واپس لے لے۔ ان آنکھوں سے کملی والے کے وضحا والے چہرے کو دیکھا، اور جو ہے واللیل کی زلفوں کو دیکھا، محبوب کے سینے کو دیکھا، محبوب کے جو ہے وجود اقدس کو دیکھا۔ اللہ ان آنکھوں کی اب ضرورت نہیں ہے، جب کملی والے دنیا کے اندر نہیں رہے، اللہ نے اس صحابی کی آنکھوں کو لے لیا، وہ نبینا ہو گیا۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کا عشق تھا، اور صحابہ کی جماعت محبوب خدا اور امت کے درمیان ایک پل کی مانند ہے، پل کی مانند ہے۔ جس طرح دو شہروں کو ایک پل ملاتا ہے، دو جو ہے علاقوں کو ایک پل ملاتا ہے، دو ملکوں کو ایک پل ملاتا ہے، نبوت اور امت کے درمیان صحابہ پل کی مانند ہے۔ اگر اس پل کو گرا دیا جائے، اس پل کو سائڈ پہ کر دیا جائے تو رابطہ ختم ہو جائے گا۔ بیان اسی انداز میں آج دشمنان اسلام صحابہ کی جماعت پر تکفیر کے جو ہے تکفیر صحابہ کی کر کے، تبرہ بازی کر کے صحابہ کو جو ہے بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ نبوت اور امت کے درمیان جو ایک مین جو پوائنٹ ہے اس کو گرا دیا جائے، صحابہ کی جماعت کو ختم کر دیا جائے، تاکہ دین اسلام کی اصلیت ختم ہو جائے، دین اسلام کا تعارف ختم ہو جائے، لوگ جہالت میں پڑ جائیں اور جو ہے جہالت میں آ کر صحابہ کرام کو گالیاں برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ ہم پاگل ہیں، ہم محبوب خدا کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے جب فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تم لوگ مجھ محمد کے ساتھ اپنے اولاد سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ محمد کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں بن جاتے۔ ہم محبوب خدا کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم محبوب کے یاروں کے ساتھ بھی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی بیوقوفی ہی ہوگا جو کہے کہ تمہارے باپ کے ساتھ مجھے محبت ہے اور تمہارے باپ کے یاروں کے ساتھ مجھے محبت نہیں ہے۔ ہم محبوب خدا کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، محبوب خدا کے یاروں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کوئی جو ہے ایک فکر کو نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے 5 تن کو مانتا ہوں، کوئی 10 تن کو مانتا ہوگا، کوئی طرح طرح کے عقیدے کو پیش کرتے ہیں۔ ہم سارے ہی تنوں کو مانتے ہیں، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک سارے صحابہ کو مانتے ہیں، محبوب خدا کے ازواج کو بھی مانتے ہیں، بنات کو بھی مانتے ہیں، بنین کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، حسنین کریمین کو بھی مانتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو جماعت ساری کی ساری جنتی ہے، وہ جنت ان کے مقدر میں کیوں نہ آئے؟ اسلام کے لیے محبوب خدا نے اسلام کی دعوت دی، صحابہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ محبوب معراج پر گئے، ابو بکر نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی۔ اس کے بعد محبوب خدا مکہ کو چھوڑ کر
مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ صحابہ نے پیچھے محبوب کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں جا کر ہجرت کی، وہاں جا کر مہاجرین و انصار کو، صحابہ کی جماعت کو آپس میں بائی بائی بنایا۔ پھر اسی پر بس نہیں، اللہ کے محبوب جب مدینہ کی طرف جا رہے تھے، قبا کی بستی پر محبوب خدا نے اسلام کی پہلی مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ اس کی پہلی اینٹ، پہلا پتھر محبوب خدا نے لگایا، اس کے پیچھے صحابہ نے پتھر لگائے۔ محبوب جو ہے مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے ہیں، محبوب کے صحابہ والہانہ استقبال کرتے ہیں۔ محبوب چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جب اونٹنی بیٹھتی ہے، اس کے جو ہے مہمان بنتے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہیں۔ لوگ جو ہے ابو بکر سے پہلے مصافحہ کرتے ہیں۔ ابو بکر کا نبوت کے ساتھ اتنا تعلق تھا، محبوب کے اتنے پکے یار تھے، اتنے وفادار تھے، اتنے جانثار تھے کہ نبوت کا رنگ ابو بکر پر چڑھ چکا تھا۔ اب جو بھی مدینے سے آتا ہے پہلے ابو بکر سے مصافحہ ہوتا ہے، بعد میں محبوب خدا سے مصافحہ ہوتا ہے۔ ابو بکر کو یہ اداب پسند نہ آئی، ابو بکر نے اپنی چادر پکڑی، محبوب خدا کے اوپر تان کر کھڑے ہو گئے تاکہ مدینے والوں کو پتہ چل جائے کملی والے یہ ہے، کملی والے کا غلام یہ ہے، یہ چادر تاننے والا یہ غلام ہے، جو نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ آقا ہے۔ صحابہ تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے تھے کوئی محبوب خدا سے بعد میں مصافحہ کرے، اتنا بھی برداشت نہ کیا۔ صحابہ نے اس انداز میں محبت کا اظہار کیا۔ مسجد نبوی کے لیے محبوب نے پلاٹ کے لیے حکم دیا، ابو بکر نے، صحابی نے خرید کر کے وقف کیا۔ جب تعمیر کا وقت آیا، اللہ کے محبوب نے مسجد نبوی کے لیے پتھر اٹھائے، مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، پتھر لگائے، پیچھے صحابہ نے پتھر لگائے۔ پھر اسی پر بس نہیں، صحابہ کون سا موقع ہے جہاں صحابہ نے قربانی پیش نہ کی؟ بدر کا موقع آیا، صحابہ محبوب کے ساتھ میدان بدر میں لڑے۔ احد کا موقع آیا، صحابہ ساتھ لڑے، 70 صحابہ شہید ہوئے، قاری قرآن شہید ہوئے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کا موقع آیا، حنین کا موقع آیا، خندق کا موقع آیا۔ جتنے بھی موقع لڑائی کے آئے صحابہ محبوب کے ساتھ لڑے۔ محبوب نے جب بھی بلایا صحابہ نے لبیک کہا۔ محبوب مسلح پر کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ پیچھے لبیک کہتے ہوئے محبوب خدا کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کون سا موقع ہے جس وقت صحابہ نے وفا نہیں کی؟ بلکہ میں یوں کہتا ہوں صحابہ نے محبوب کے ساتھ وفا کا انتہا کر دی، وفا کی انتہا کر دی، عشق رسول کا دعویٰ کیا، اس کو عملی جامہ پہنا کر امت کے لوگوں کے لیے یہ مثال چھوڑ دی۔ میری امت کے لوگوں، محبوب خدا کے ساتھ یوں محبت کی جاتی ہے۔ یہ صرف عشق رسول کا دعویٰ ہی نہیں بلکہ محبوب کی ایک ایک سنت کو اپنایا جاتا ہے، محبوب کے ایک ایک طریقے کو اپنایا جاتا ہے۔ محبوب خدا کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو اپنا کر یہ جنت کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت، اللہ کے محبوب کا جب آخری وقت ہے، ابو بکر محبوب کے حکم پر مصلی رسول پر آتے ہیں۔ 17 نمازیں مسجد نبوی کے اندر محبوب کے ہوتے ہوئے ابو بکر پڑھاتے ہیں۔ پہلے خلیفہ ابو بکر جو بنتے ہیں۔ جب جو ہے ختم نبوت کی بات آتی ہے، جو ہے مسیلمہ کذاب نے جب ختم نبوت کا انکار کیا، ختم نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت ابو بکر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور امت کے لوگوں کو بتاتا ہے، اے امت کے محمدیہ کے لوگوں، قیامت کی صبح تک جھوٹے نبی آتے رہیں گے، دجال بے ایمان چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں ہو، چاہے مسرور کی شکل میں ہو، قیامت تک آتے رہیں گے۔ ختم نبوت کے علمدار، ختم نبوت کے پہرے دار، تحفظ ختم نبوت کے سپاہی ان کا ہاتھ ابو بکر کے طریقے پر پکڑتے رہیں گے۔ یہ سارے کام صحابہ کی جماعت نے کیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کی بہت بڑا مجمع ہے۔ محبوب نے فرمایا، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تمہارے تک دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے بیک آواز کہا، اے اللہ کے محبوب، آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرے صحابہ
तुम्हारे तक मैंने पहुंचा दिया, गायबीन तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। आप पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के परचम को किसने लहराया? सहाबा ने लहराया। अपने घर बार को किसने छोड़ा? सहाबा ने छोड़ा। बीवी बच्चों को किसने छोड़ा? सहाबा ने छोड़ा। अपने पके हुए खजूरों के बागात को किसने छोड़ा? सहाबा ने छोड़ा। महबूब के तरीके पर चलते हुए पूरी दुनिया के अंदर सहाबा की जमात फैली। चाहे अफ्रीका के जंगल है, सहरा है, दरिया है, जो है कच्चे मकान है या पक्के मकान है, सहाबा ने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के परचम को लहराया, दीन इस्लाम को जो फैलाया। आज हमारे तक जो दीन पहुंचा है ये सहाबा का सदका है, सहाबा की कुर्बानी है। अगर वो सहाबा पाकिस्तान तक हमारे तक ना पहुंचते, आज हम भी उसी दौर की तरह अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रहे होते। जिस तरह महबूब की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, आज कोई मुसलमान अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करता है? क्यों नहीं करता? महबूब खुदा ने फरमाया ये बेटी जिंदा दफन करने के लिए नहीं, बल्कि ये बेटी तो इसकी पेशानी चूमने के लिए है, इसकी पेशानी चूमने के लिए है। फरमाया जिसको अल्लाह ने एक बेटी दी, दो दी, तीन दी और अपनी बेटी की पैदाइश पर खुश हुआ, उसके बाद अपनी बच्ची की शरी तरबियत के वक़्त पर उसने उसको अपनी बच्चियों का निकाह कर दिया, कल क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ ऐसे होगा जिस तरह ये मेरी दो उंगलियां हैं। जो महबूब खुदा के साथ रहना चाहता है वो इन दो उंगलियों की तरह रहना चाहता है महबूब खुदा के साथ। वो बच्चियों को अपनी बच्चियों की पैदाइश पर खुश हो जाए, उनकी शरी तरबियत करे, वक़्त पर निकाह करे। वगरना छोटी छोटी बातों पर जो खून खराबा हुआ करता था, हमारे दौर में भी खून खराबा होता, लेकिन महबूब खुदा ने फरमाया मुसलमान एक जिस्म जस्ते वाहद की मानद है। पूरी दुनिया के मुसलमान एक जस्ते वाहद की मानद है। जिस्म के जिस तरह किसी हिस्से के अंदर तकलीफ़ होती है, पूरा जिस्म महसूस करता है। मुसलमान को तकलीफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर हो, चिचनिया के अंदर हो, बोस्निया के अंदर हो, बर्मा के अंदर हो, कश्मीर के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, शाम और इराक़ के अंदर हो, दुनिया के किसी खित्ते के अंदर भी जब मुसलमान को तकलीफ़ होती है, पूरी दुनिया के मुसलमान तड़प जाते हैं, तड़प जाते हैं। महबूब खुदा का उम्मती है, महबूब खुदा का उम्मती है, आज उसको तकलीफ़ पहुंच रही है। इसलिए दोस्तों बस आखिरी बात ही है, महबूब खुदा के साथ मोहब्बत किए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं, हम जन्नत नहीं जा सकते। सहाबा के साथ मोहब्बत किए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं, हमारा ईमान तब ही मुकम्मल है। अंबिया की जमात के साथ भी मोहब्बत है, सहाबा के साथ भी मोहब्बत है, अहले बैत के साथ भी मोहब्बत है, हसनैन करीमैन के साथ भी मोहब्बत है, अज़वाज के साथ भी मोहब्बत है, बनात के साथ भी मोहब्बत है, बनीन के साथ भी मोहब्बत है, सारे के सारे सहाबा के साथ मोहब्बत है। मोहब्बत इसलिए है कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिन लोगों ने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिन्होंने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा उन्होंने मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा। आज वो लोग जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, नाम नहाद मुसलमान, जो अबू बकर की तकफ़ीर करते हैं, अमीर मुआविया पर तबर्रा करते हैं, सहाबा पर भौंकते हैं, इनका इस्लाम और मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम अपनी ज़बान का से भी सहाबा की अज़मत का प्रचार करते रहेंगे, महबूब खुदा की अज़मत शान और मकाम को बयान करते रहेंगे, अपने हाथ से भी इसके लिए कोशिश करते रहेंगे, ज़बान को भी इस्तेमाल करेंगे, दिल का भी इस्तेमाल करेंगे, अपने वजूद को भी इस्तेमाल करेंगे और अपना माल जान सब कुछ सहाबा की अज़मत पर लुटाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इस वजह से कि जब हौज़े कौसर पर हम जाएंगे, हौज़े कौसर पर जाएंगे, वहाँ तो हौज़े कौसर पर सितारों के बराबर प्याले होंगे, वो सारे के सारे प्याले सहाबा के पास होंगे। वो सहाबा के में से अबू बकर उमर के पास आएंगे। उस वक़्त अबू बकर ने पूछ लिया तुमने दुनिया के अंदर हमारी तकफ़ीर को होते हुए देखा, अपनी ज़बान से कोई अल्फाज बयान ना किया, अपने हाथ का इस्तेमाल ना किया, अपने दिलो दिमाग का इस्तेमाल ना किया, तुम कैसे महबूब खुदा के साथ मोहब्बत करने वाले हो, कैसे इश्क़ रसूल का दावा करने वाले हो? उस वक़्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आज वक़्त है महबूब खुदा के साथ
محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، خاندان نبوت کے ساتھ محبت۔ اور اس کو میں یوں کہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب